السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ میرے بابا جو ہے وہ نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں وہ بنا رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی میٹھی پوریاں بن رہی ہیں انشاءاللہ، جیسے جیسے جو چیز بنتی رہے گی وہ میں اسی چینل پہ جو ہے وہ اپلوڈ کرتی جاؤں گی۔ اچھا، یہ جو نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام ہوتی ہے کہ کیوں ہوتی ہے، اور اس حوالے سے ایک موضوع بیان کیا جاتا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا۔ لکڑہارا جو تھا وہ کام کیا کرتا تھا، لکڑیاں کاٹا کرتا تھا جنگل میں جا کے، تو ان کا جو گزر بسر تھا وہ مشکل تھا۔ تو پھر اس نے ایسے کیا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ میں دوسری شہر جاتا ہوں روزگار کی تلاش کے لیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مدد کرے اور جو ہمارے حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ دین اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں دوسری شہر۔ لکڑہاری جو ہے وہ انتظار کرتی ہے کہ میرا جو خاوند ہے وہ مجھے کچھ پیسے بھیجے گا، لیکن جو لکڑہارا ہے وہ اس کو اتنی اچھی مزدوری نہیں مل پاتی دوسرے شہر بھی جا کے۔ تو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ لکڑہارے کی جو بیوی ہوتی ہے تو وہ کچھ دیر اپنا شوہر کا انتظار کرتی ہے، پھر جب کچھ نہیں بن پاتا تو پھر لکڑہاری جو ہے وہ چلی جاتی ہے کہیں کام کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے۔ تو وہ وزیر اعظم کی جو بیوی ہے، وزیر اعظم کے گھر میں جو ہے وہ کام کرتی ہے اور اپنے بچوں کا جو ہے وہ پیٹ پالتی ہے، اور دعا بھی کرتی ہے اللہ پاک سے رو رو کے کہ اللہ پاک میرا خاوند جو ہے وہ واپس آ جائے خیر خیریت کے ساتھ۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل ولی کل فرج، ان کو ایک بار جو ہے وہ خواب میں نظر آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، اپنے اصحاب کی طرف دیکھ کے فرما رہے ہوتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 22 رجب المرجب کی جو ہے وہ صبح ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام ان کو خود خواب میں کہتے ہیں کہ جو بھی 22 رجب المرجب کو سوا سیر جو ہے میدا، اس کی جو ہے پوریاں بنائیں، نمکین یا میٹھی، اس کی نیاز دلوائے، میٹھی جو پوریاں ہیں وہ اس کی نیاز جو ہے وہ دلوائے، تو جو حاجت وہ کہے گا پوری ہوگی، لیکن پاک صاف ہونا، چیز کا پاکیزہ ہونا۔ 2 کنڈوں میں، ہاں 2 کنڈوں میں میرے بابا ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ دو کنڈوں میں جو ہے 14 کر کے سوا کلو میدے کی 14 ٹکیاں، 14 ٹکیاں ٹوٹل، 7 ایک میں اور 7 ایک میں۔ ٹھیک ہے جی، 7 ایک میں اور 7 ایک میں، یعنی کہ جو ہوتے ہیں کنڈے ہوتے ہیں مطلب کہ ہوتے ہیں وہ تقریباً مٹی کے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ڈال کے جب رکھتے ہیں آپ، ساتھ ساتھ رکھ دیں، ایک کنڈے میں 7 دوسرے میں 7، دین آپ جب اس کو کنڈے میں رکھ دیتے ہیں، دین اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ نیاز دلوائیں۔ جیسی وہ خبر سنتی ہے لکڑہاری تو وہ فوراً جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات سنتے ہی، فرمان سنتے ہی وہ بصد کے دل سے یقین لے آتی ہے، اور فوراً جو ہے وہ نیاز کی جو ہے وہ نیت کر لیتی ہے کہ میرا خاوند صحیح و سلامت آ جائے، میں نیاز دلواؤں گی۔ اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دن 22 رجب المرجب کا ہی ہوتا ہے۔ دین وہ کیا کرتی ہے کہ میدا منگواتی ہے، پوریاں بناتی ہے، نماز پڑھتی ہے، نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام دلواتی ہے۔ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ لکڑہارا بھی جو ہے وہ علل صبح، اچھا یہ جو نیاز ہوتی ہے نا امام جعفر صادق علیہ السلام کی، بالکل صبح یعنی فجر کی نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ موضع پڑھ لینا چاہیے۔ اچھا، دین جیسے ہی وہ جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ہے نیاز دلوا رہی ہوتی ہے علل صبح، لکڑہارا بھی لکڑیاں کاٹتا ہوتا ہے درخت پہ چڑھ کے۔ دین یہ ہوتا ہے کہ امام جعفر جیسے ہی جو ہے وہ لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے، اس کا جو کلہاڑا ہے وہ زمین پہ جا کے گرتا ہے۔ جب وہ گرتا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ شاید کوئی خزانہ ہے۔ دین وہ کیا کرتا ہے، وہ نیچے اترتا ہے، جب اس جگہ کو کھودتا ہے دین وہ دیکھتا ہے کہ سچ میں یہاں پہ کوئی خزانہ ہے، وہ تب تو وہاں پہ چھپا دیتا ہے سب کچھ۔ پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ سارا خزانہ نکال کے دین وہ جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس آ جاتا ہے، اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، بیوی بھی خوش ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب وہ اس سے پوچھتے ہیں پھر کافی عرصے کے بعد، یا ویسے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کب ملا تھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کو 22 رجب مرجب صبح علل صبح، یعنی کہ جب وہی نیازی امام جعفر صادق علیہ السلام دلوا رہی ہوتی ہے اس کی وائف جو ہے، تبھی جو ہے لکڑہارے کو جو ہے وہ مل جاتا ہے خزانہ۔ دین وہ بس صدقے دل سے ایمان لے آتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہوا تھا۔ اور ایک دن ایسا ہوتا ہے جو وزیر اعظم کی جو بیوی ہوتی ہے وہ بالا خانے پہ ہوتی ہے، تو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے ادھر ادھر، جب وہ دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ لکڑہارے کا جو گھر ہے وہ بہت اچھا ہے، لکڑہارے کو جب اتنا خزانہ ملتا ہے دین وہ جو آ کے ہے وہ گھر بناتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب اتنا اچھا جی محل بنواتا ہے بابا، اچھا جی بابا کہہ رہے ہیں کہ محل بنواتا ہے، جب وہ محل بنواتا ہے تو لکڑہارے جو وزیر اعظم کی جو بیوی ہوتی ہے وہ دیکھنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ کس کا ہے اتنا پیارا گھر، اتنا پیارا محل۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ جو گھر ہوتا ہے، وہ اتنا پیارا محل ہوتا ہے، وہ لکڑہارے کا ہوتا ہے، اس کی نوکرانیاں بتاتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کیا مطلب اس نے ایسا کیا کیا ہے جو اس کو اتنا مالدار ہو گیا۔ تو
تو وہ یہی نیازی امام جعفر صادق علیہ السلام کا واقعہ بتاتی ہیں. لیکن جو وزیر اعظم کی بیوی ہے اس کو غرور ہوتا ہے, اس وقت نہیں سمجھتی, وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسے یہ جھوٹ بول رہی ہے لکڑہاری, ضرور لکڑہارے نے کوئی رازداری کی ہوگی, ایسا کچھ بھی کوئی کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو اتنے زیادہ پیسے ملیں, اتنا زیادہ سونا نہیں مل سکتا ہے, اتنا زیادہ مطلب خزانہ کیسے مل سکتا ہے. خیر جیسے ہی جو وزیر اعظم کی بیوی ہے یہ دل کے اندر جو کرتی ہے کہ نہیں یہ غلط ہو سکتا ہے, تو وہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور پھر امام کا فرمان وہ جھٹلا رہی ہوتی ہے. دین یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم پہ جو ہے وہ ایک مصیبت آ جاتی ہے. کیا وہ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے, ایک اور وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ چغل خور مطلب حسد رکھتا ہے. وزیر جو ہے وہ چغل خوری کرتا ہے دوسرے وزیر اعظم کی بیوی کا جو شوہر ہوتا ہے جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو نیاز ہے اس کو برا کہا ہوتا ہے. دین یہ ہوتا ہے کہ وزیر جو ہوتا ہے وہ اس کی کرتا ہے چغلی اور حساب کتاب کہتا ہے بادشاہ سے کسی کہیں دے. تو خیر جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ حساب کتاب نہیں دے پاتا, تو بادشاہ جو ہوتا ہے وزیر اعظم سے ساری سلطنت گھر اور ہر چیز جو ہے وہ چھین لیتا ہے. اچھا جب وہ چھین لیتا ہے تو وزیر اعظم کی بیوی اور نکال دیتے ہیں ان کو بڑے سے گھر میں, بڑے سے محل سے. وزیر اعظم کی بیوی اور جو ہوتے ہیں ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم دونوں چل رہے ہوتے ہیں. 2 درہم جو ہے وہ رہ جاتے ہیں لکڑہارے کی وزیر اعظم کی بیوی کے پاس. دین وہ 2 درہم کا جو خربوزوں کے کھیت سے گزر ہوتے ہیں, خربوزہ خرید لیتے ہیں. خربوزہ خریدنے کے بعد کیا کرتے ہیں جی, وہ جو خربوزہ ہوتا ہے وہ انہوں نے کھایا نہیں ہوتا, اپنے رومال میں باندھ لیتے ہیں. اچھا اس دن ایسا ہوتا ہے کہ جو بادشاہ کا جو ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے وہ شہزادہ گیا ہوتا ہے شکار پہ, تو وہ واپس جو ہے وہ دیر سے آتا ہے. اب جب وہ دیر سے آتا ہے شہزادہ مطلب آتا ہی نہیں ہے, مطلب رات ہو جاتی ہے, ساری رات نہیں آ رہا ہوتا, تو وہ جو وزیر اعظم جس نے چغلی کی ہوتی تھی وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر نے اس کو دشمنی کی وجہ سے جو ہے وہ قتل کر دیا ہو. اور دین بادشاہ کہتا ہے کہ جاؤ فوراً وزیر اعظم کو ڈھونڈو. جب وہ وزیر اعظم کو ڈھونڈتے ہیں تو وزیر اعظم نے جو ہے وہ ابھی تک وہ جو تربوز ہوتا ہے وہ نہیں کھایا ہوتا. جب وہ بادشاہ کے سامنے اس کو حاضر کیا جاتا ہے تو رومال میں سے جو ہے وہ خون نکل رہا ہوتا ہے. اور جب خون جب ہو رہا ہوتا ہے, جب وہ دیکھتے ہیں رومال کو اوپن کرتے ہیں, وزیر اعظم کے پاس سے وہ رومال نکلتا ہے. جب اس کو اوپن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں شہزادے کا سر نظر آتا ہے تربوز کی بجائے. جو وزیر اعظم ہوتا ہے وزیر اعظم کی بیوی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو جو ہے وہ تربوز لیا تھا. خیر بادشاہ کہتا ہے کہ رات تک ان کو جو ہے وہ قید میں رکھیں اور صبح جو ہے ان کو جلاد کے حوالے کر کے ان کو قتل کر دیں. ایسا طے پاتا ہے جی, رات کو وہ بند کر دیے جاتے ہیں قید خانے کے اندر. وزیر اعظم کہتا ہے پتہ نہیں ہم سے ایسا کیا گناہ ہوا ہے, کیونکہ کوئی گناہ ہی ہوا ہوگا جو تربوز بالکل شہزادے کے جو ہے وہ سر میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو وزیر اعظم کی بیوی کو خیال آتا ہے ہاں بالکل وزیر اعظم کی بیوی نے جو ہے وہ ایک کام کیا ہوتا ہے, وہ یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو نیاز ہے اس کو جھٹلایا ہوتا ہے, ان کے فرمان کو جھٹلایا ہوتا ہے. دین پھر یہ ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو نیاز ہوتی ہے وہ دلوانہ جو ہے وہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کہتا ہے کہ آج تم نے اتنے غرور و تکبر کیا تو اللہ پاک سے معافی مانگو. اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں, اللہ پاک ان کی معافی قبول کر لیتا ہے. صبح جو ہوتا ہے شہزادہ جو ہوتا ہے وہ آتا ہے شکار سے واپس, جب بادشاہ آتا ہے اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے. خیر وہ اس کو بوسہ دے کے بھیج دیتے ہیں کہ جائیں محل کے اندر جائیں, لیکن بادشاہ کو بھی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وہ خربوزہ, وہ کہہ رہے تھے خربوزہ ہے, شہزادے کا سر نظر آتا ہے. خیر وہ رومال کو جو ہے وزیر اعظم اور وزیر اعظم کی بیوی کو بلواتے ہیں جس میں جو ہے وہ خربوزے کی بجائے تربوز کی بجائے جو ہے وہ نظر آتا ہے شہزادے کا سر. تو وہ جب تربوز کو اوپن کرتے ہیں تو وہاں شہزادے کا سر نہیں بلکہ تربوز ہی ہوتا ہے. وزیر اعظم اور وزیر اعظم کی بیوی سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ماجرا ہے, تو بادشاہ کو جو ہے وہ تمام تر ماجرا بتاتے ہیں کیسے ایسے لکڑہارا ہے اس کی بیوی ہے اور اس طرح سے اس نے نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام دلوائی, اس کو خزانہ ملا. دین ایسا ہوتا ہے کہ امام وہ لڑکھارا اور لڑکھاری کو بھی بلا لیتے ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں تو بادشاہ بھی ہے جو وہ بسط کے دل کے ساتھ جو ہے وہ ایمان لے آتا ہے. اچھا جب وہ ایمان لے کے آتا ہے بادشاہ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم جس نے چغلی کی ہوتی ہے, جھوٹ بولا ہوتا ہے, اس کو جو ہے وہ سزا دے کے جو نکال دیتے ہیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہے اور اس کے علاوہ برکت ہے اس میں, دعا مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے. تو میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیا. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.